صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا دیکھتی ہے صغریٰ زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغریٰ زینب کے آنسوؤں میں؟ ارے منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں، صغریٰ نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو، بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغریٰ زینب کے آنسوؤں میں؟ اے تجھی کو دکھائی دے گا، ارے چھوٹا سا ایک جھولا زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغریٰ زینب کے آنسوؤں میں؟ اور زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن ارے موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں۔ اب آنو اور محمد بھی یاد آ رہے ہیں، ارے ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغریٰ زینب کے آنسوؤں میں؟ اور ظلم و ستم کے منظر سب دیکھ لے مدینہ، اے ہے شام اور کوفہ زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغریٰ زینب کے آنسوؤں میں؟ اور بے پردگی کا عالم کیسے عدیل لکھے، ارے خود دیکھ لے زمانہ زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی ہے صغریٰ زینب کے آنسوؤں میں؟ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم و سرکار سید الشہداء کے عزادار، میں نے جس حدیث شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ کا وہ نبی کہ جسے اللہ نے یاسین کا لقب دیا، اور جب قرآن مجید میں خطاب کیا تو ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے یاسین پیغمبر، ہم حکمتوں والے قرآن کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انک لمن المرسلین، کہ آپ رسول میں سے ہیں. اللہ کا وہ نبی کہ جسے اللہ نے یاسین کا لقب دیا، ارشاد فرما رہا ہے کہ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، کہ بے شک حسین کے لیے قتل حسین کے باعث مومنین کے قلوب میں، مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے، ایک ایسی گرمی ہے کہ جو کبھی بجھ نہیں سکتی، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. عزیزان محترم، یوں تو دنیا میں بہت ساری جنگیں وجود میں آئیں، جنگ جہانیہ اول، جنگ جہانیہ دوم، لاکھوں لوگ ان جنگوں میں قتل ہوئے، مارے گئے، لیکن کسی بھی ایک جنگ کا تذکرہ آج باقی نہیں ہے. وہ تاریخ اور کتابوں کے ورق تک محدود رہ گئے. لیکن کربلا ایک عظیم ایسا واقعہ ہے کہ جو 1300-1400 سال پہلے رونما ہوا اور ایک مختصر سے وقت میں رونما ہوا، لیکن اس کا تذکرہ آج تک باقی اور جاری ہے. ایسا کیوں ہے؟ پیغمبر اسلام کی اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، کہ بے شک قتل حسین کی وجہ سے، حسین کی شہادت کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی آگ پیدا ہوئی ہے کہ جو روز قیامت تک بجھ نہیں سکتی، اسے بجھایا نہیں جا سکتا. اللہ اکبر! یہ عزاداری سید الشہداء ہے، یہ حسین ابن علی کی ذات ہے کہ جو تا قیامت باقی رہے گی. یہ ان کی محبت ہے مومنین کے دلوں میں. لیکن میرے عزیزوں، غور کرنے کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ آخر دنیا کی ساری جنگیں کیوں تاریخ کی زینت بن گئیں، لیکن واقع کربلا آج تک لوگوں کی زبانوں پہ جاری ہے، مومنین کے قلوب میں اس کی گرمی باقی ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ حسین ابن علی کی ذات ابدی ذات ہو گئی، یہ واقعہ ابدی ہو گیا، جاویدان ہو گیا. جیسا کہ
آپ کو معلوم ہے کہ اس مجلس کا جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ پورے سال یاد حسین ہونا چاہیے، تو میں نے موضوع کو تھوڑا اور وسیع کر دیا کہ پورے سال نہیں بلکہ پوری زندگی تا روز قیامت یاد حسین ہونا چاہیے، اور ہے بھی ایسا۔ اس لیے میں نے پیغمبر اسلام کی اس حدیث کا انتخاب کیا کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ حسین کی محبت کی گرمی کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، اس آگ کو کبھی بجھایا نہیں جا سکتا، تا روز قیامت حسین کی محبت مومنین کے قلوب میں، دلوں میں باقی رہے گی۔ لیکن میرے عزیزو، آخر ایسا کیا ہو گیا، وہ کون سے اسباب ہیں کہ حسین کی محبت اور یہ واقعہ کربلا ابدی ہو گیا؟ دیکھیں، ایسے تو اس کی بہت سی وجہ ہیں، بہت سے اسباب ہیں، لیکن میں چونکہ مختصر وقت ہے، مجلس مختصر ہے، لہذا میں بہت ہی مختصر طور پہ چند اسباب بیان کر کے اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ واقعہ کربلا کے ابدی ہونے کا راز کیا ہے؟ تو اس کا سب سے پہلا راز جو ہے وہ یہ ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ اور مشیت یہ تھی کہ واقعہ کربلا تا روز قیامت باقی رہے۔ میرے عزیزوں، قرآن مجید میں آیت موجود ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ کافرین اور کفار و مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو خاموش کر دیں، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو باقی رکھے، چاہے کافر ناراض ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، یہ نور اللہ کیا ہے؟ یہ نور اللہ کا ایک مصداق حسین ابن علی کی ذات ہے۔ وہ کیسے؟ آپ زیارت شعبانیہ میں، زیارت نیمہ شعبانیہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انکا نور اللہ الذی لم یطفا ولا یطفأ ابدا۔ کس کے لیے ہے؟ یہ امام حسین کے لیے ہے نا جملہ، کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کا وہ نور ہیں کہ جسے کبھی بجھایا نہیں جا سکتا، جو نہ بجھ سکتا ہے نہ بجھایا جا سکتا ہے۔ تو یہی وہ آیت ہے جو اس بات پر مشیت الہی ہے، جو اس بات پر گواہی دے رہی ہے کہ حسین کے تذکرے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، حسین کا تذکرہ تا قیامت باقی رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کفار اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی ضمانت لے لی، لم یطفا ولا یطفأ ابدا، کہ اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزوں، واقعہ کربلا کے ابدی ہونے کا سب سے پہلا راز، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے جو آج واقعہ کربلا حسین ابن علی کی ذات تا روز قیامت باقی رہے گی؟ یہ گرمی محبت مومنین کے قلوب میں باقی رہے گی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ وعدہ الہی ہے، اور اس کی مثال بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جائے ہرگز اسے مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جو راہ خدا میں شہید ہو جائے تو وہ تا قیامت زندہ ہے۔ تو سرکار سید الشہداء کی ذات وہ ذات ہے جو بدرجہ اولا شہداء سے بالا تر ہے، تو یہ تا قیامت زندہ رہے گی۔ تو یہ دو وجہ ہو گئی۔ اب تیسری وجہ کیا ہے جو حسین ابن علی کی ذات، سرکار سید الشہداء کی ذات ابدی ہے، جاودانی ہے؟ تو وہ تیسرا راز اور تیسرا سبب ہے اخلاص سرکار سید الشہداء۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، تیسری وجہ کربلا کے باقی رہنے کی، جاودانی رہنے کی کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے، اخلاص سید الشہداء ہے۔ میرے عزیزوں، کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔
آپ دیکھیں حسین ابن علی نے جہاں 6 مہینے کے بچے کی قربانی دی ہے، وہیں کڑیل جوان کی قربانی دی ہے، وہیں قاسم جیسے بھتیجے کو گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہونا گوارا کیا ہے، جہاں حسین ابن علی نے اپنے بھائی عباس کی قربانی دی ہے، جہاں اپنی قربانی پیش کی ہے، وہیں اپنی ماں بہنوں کی چادروں کو بھی قربان کر دیا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ راہ خدا میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص سے سید الشہداء تھا۔ میرے عزیزو، شاید میری بات واضح نہ ہو پائے تو میں ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کرتا چلوں کہ آپ نے سنا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ جب شکار کے لیے جنگل میں گیا لشکر کے ساتھ تو وہ اپنے لشکر سے بچھڑ جاتا ہے، لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن اپنے لشکر والوں کے پاس نہیں پہنچ پاتا، یہاں تک کہ بھوک و پیاس کا اتنا غلبہ طاری ہو جاتا ہے کہ ان قریب اس کی موت ہو جائے۔ پریشان ہے، بھوک و پیاس سے مرنے والا ہے کہ ایک مرتبہ اس کی نگاہ جنگل میں ایک دور افتادہ جھوپڑی پر پڑتی ہے، اور وہ جب قریب جاتا ہے تو دیکھا ایک ضعیفہ ہے، ایک بڑھیا ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک اور پیاس لگی ہے ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اب اس بڑھیا کی جو ساری پونجی تھی، جو ساری دولت تھی، جو سارا سرمایہ تھا، وہ صرف ایک بکری تھی۔ اس بکری کے دودھ کو نکال کر بادشاہ کی پیاس بجھائی ان لوگوں نے، اور جب بادشاہ کو ابھی بھی بھوک کا احساس ہے تو اس بڑھیا نے بیٹے سے کہا کہ اس بکری کو ذبح کر دو اور بادشاہ کی جان بچا لو۔ میرے عزیزو، بادشاہ کی جان بچ گئی، اور بادشاہ نے چلتے چلتے اس بڑھیا سے کہا کہ جب کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے تو تم مجھے یاد کر لینا۔ اب حالات گزرتے گئے، کچھ دنوں بعد، کچھ مدتوں بعد جب پریشانی اور تنگحالی کا زمانہ آیا، چونکہ وہی ایک بکری ان کا سرمایہ تھا، جب پریشانیوں نے گھیرا تو اس بڑھیا نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ بادشاہ کے پاس جاؤ، شاید وہ کچھ مدد کر دے۔ اب اس کا بیٹا آتا ہے، دربار میں آتا ہے، بادشاہ کے محل میں آتا ہے۔ سپاہیوں نے پوچھا کس سے ملنا ہے؟ کہا بادشاہ سے جا کر کہو کہ جن لوگوں نے آپ کی جان بچائی تھی وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو کہتا ہے اس جوان کو اندر لاؤ۔ جوان آتا ہے، دربار لگا ہے، وزراء بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے وزیروں سے کہتا ہے کہ بتاؤ اس کو کیا انعام دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت اسے 100 اشرفیاں دے دیجئے سونے کی۔ کسی نے کہا آپ اسے 1000 اشرفیاں دے دیجئے۔ کسی نے کہا بادشاہ سلامت اس نے آپ کی جان بچائی ہے، آپ اسے اپنے تاج کا ہیرا دے دیجئے۔ کسی نے کہا کہ فلاں دے دیجئے۔ مختلف مشورے دیے گئے۔ ایک مرتبہ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے انصاف نہیں کیا، ارے اس نے اس عالم میں میری جان بچائی اور اس چیز سے میری جان بچائی کہ جو ان کی زندگی کا سارا سرمایہ تھا، اس نے اپنی ساری دولت قربان کر کے میری جان بچائی۔ اب اگر میں اسے اپنا پورا تخت و تاج بھی دے دوں تو کم ہے۔ میرے عزیزو، اب سمجھ میں آیا کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اب اگر اللہ حسین کے رونے والوں کو جنت عطا کر دے تو یہ حسین کے دیے ہوئے نعمتوں کے آگے کم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میرے عزیزوں، یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص سید الشہداء ہے، یہ سرکار سید الشہداء کا خلوص ہے کہ اللہ اگر جنت بھی عطا کر دے رونے والوں کو تو کم ہے۔ میرے عزیزوں، بات اخلاص کی آ گئی ہے تو میں یہاں پر ایک نکتہ عرض کرتا چلوں کہ ہمیں اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرنا ہے۔ جس طریقے سے حسین ابن علی نے اخلاص کے
ساتھ راہ خدا میں تمام چیزیں عطا کر دی تو سرکار سید الشہداء کی ذات ابدی ہو گئی، کربلا ابدی ہو گئی، کربلا جاویدان ہے، تا روز قیامت باقی رہے گی۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی سزا، ہمارے اعمال کی جزا، ہمارے اچھے اعمال کی جزا تا قیامت باقی رہے، ہمارے اچھے اعمال موندگار ہو جائیں، ابدی ہو جائیں، تو ہمیں اپنے اندر خلوص پیدا کرنا ہوگا، اخلاص کی نعمت پیدا کرنی ہوگی تاکہ ہمارے اعمال کو بھی ابدیت عطا ہو جائے۔ میرے عزیزوں، یہی خلوص ہے، اخلاص ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، حالانکہ مجلس سے پہلے صابر بھائی نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مولانا آپ مجلس میں میرا نام نہ لیا کریں، لیکن بہرحال یہ میرا اپنا دینی فریضہ ہے کہ چونکہ موصوف الحمدللہ پورے خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ آل یاسین آرگنائزیشن کا کام کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے کبھی اپنی طرف سے ظاہر نہیں کیا، یہ میری اپنی خود کی چاہ ہے کہ میں موصوف کا تعارف کراؤں کہ الحمدللہ انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ پہ کام کیا ہے حقیر کے ساتھ اور نہایت ہی خلوص کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مومن کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ کربلا کا عاشق ہے، اور کربلا اخلاص کا درس دیتی ہے، خلوص کا درس دیتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، واقع کربلا کے، حسینیت کے ابدی ہونے کی، ہمیشگی ہونے کی تیسری وجہ کیا تھی؟ میں نے عرض کیا وہ اخلاص سرکار سید الشہداء تھا۔ چوتھی وجہ کیا ہے؟ بس میں بہت جلدی چونکہ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، میرا وقت بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ چوتھی وجہ کیا ہے کربلا کے ابدی ہونے کی؟ وہ ہے پیغمبر اسلام کا کردار کربلا کو ابدی بنانے میں۔ اسے میں آخری منزل پر بیان کروں گا۔ پانچویں وجہ کیا ہے؟ پانچویں وجہ ہے اہل بیت کا کردار کربلا کو ابدی اور قیامت تک بچانے کے لیے۔ آپ دیکھیں واقع کربلا کے بعد شہزادی زینب اور سید سجاد کے وہ لرزہ براندام خطبے جو آپ نے بازار کوفہ و شام میں عطا کیے ہیں، جو حسینیت کو قیامت کی راہ تک گامزن کر رہے ہیں۔ شہزادی زینب کبریٰ نے یزید کے دربار میں اپنے بھیا کی فرش عزا بچھا کر کربلا کا اہتمام کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے مدینے سے کربلا تک کا پیدل سفر کر کے بتایا کہ کربلا کی اہمیت سمجھو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینے سے کربلا امام حسین کی زیارت کا شرف حاصل کر کے بتایا کہ یہ کربلا ابدی ہے، یہ کربلا سرکار سید الشہداء کی ذات ابدی ہے۔ آپ یہ جو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب آپ مدینے سے اپنے جد مظلوم کی زیارت کے لیے آئے تھے تو آپ نے فرات سے غسل کیا تھا، اور وہاں غسل کرنے کے بعد آپ اپنے جد مظلوم کی زیارت کے لیے آئے تھے، اور یہی زیارت وارثہ کو آپ نے اپنے جد مظلوم کی قبر پہ پڑھا تھا۔ یہ اہتمام اہل بیت ہے۔ اس سے آگے بڑھ جائیے، امام رضا علیہ السلام فرش عزا بچھا رہے ہیں، آواز دیتے ہیں یبن الشبیب ان کنتا باکیا علی شیئن، اے ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اگر تم کسی چیز پر رونا چاہتے ہو تو فبکی علی جد الحسین ابن علی، تو میرے جد حسین پر نوحہ پڑھو، گریا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اہتمام اہل بیت ہے۔ یہ اہل بیت نے اہتمام کیا ہے کربلا کو ابدی بنانے کا، کربلا کو جاویدانی بنانے کا۔ تو یہ پانچویں وجہ ہے۔ چھٹی وجہ کیا ہے؟ چھٹی وجہ پر ہمارے قوم کے ملت جعفریہ کے علماء کا کردار ہے، جنہوں نے بہترین کتابیں لکھیں، مقتل کی کتابیں ہیں، اپنی خطابت کے ذریعے سے واقع کربلا کو
زندہ رکھا ہے، اب اس سے آگے بڑھ جائیے۔ سب سے اہم کردار مومنین کا کردار ہے، آپ مومنین کا کردار ہے جو 1400 سال سے اس مجلس عزا کا اہتمام کر رہے ہیں اور اس کو آپ باقی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مومنین ہیں جو نجف سے کربلا 40 میں پیدل جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ زمانے کو ایک پیغام ہے کہ دیکھو سرکار سید الشہداء کی ذات ابدی ذات ہے، ہمیشگی ذات ہے، کربلا ابدی ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، چاہے ظلم کتنا بڑھ جائے۔ تو یہ مومنین کا اہتمام ہے، یہ مومنین کا کردار ہے کربلا کو باقی رکھنے کے لیے۔ عزیزان محترم، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ یہ ایک ایک وجہ پر پوری ایک ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے، تو میرے عزیزوں یہ چند وجوہات تھیں جنہوں نے کربلا کو ابدیت عطا کی ہے، کربلا کو جاویدانی بنایا ہے۔ اور چوتھی وجہ کیا تھی؟ پیغمبر اسلام کا کردار۔ پیغمبر نے اہتمام کیا ہے سرکار سید الشہداء کی ذات کو ابدی بنانے کے لیے۔ میرے عزیزوں، تاریخ میں کیا ہے، کیا ملتا ہے کہ جب پہلے دن سے حسین ابن علی کی ولادت ہوئی، پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر بچے کو لا کر دیا گیا۔ کیا کیا پیغمبر نے؟ پیغمبر نے گریہ کیا۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ پوچھتی ہیں، بابا آپ کے گریے کا راز کیا ہے؟ کہا، بیٹی فاطمہ، یہ میرا لال حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ یہ پہلا دن ہے حسین کی زندگی کا اور پیغمبر اسلام اہتمام کربلا کر رہے ہیں، کربلا کو جاویدانی بنانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں کی محبت تھی، تڑپ جاتی ہے، پوچھتی ہے، متا یکون ذالک، بابا یہ کب ہوگا؟ ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بیٹی یہ اس وقت ہوگا جب نہ میں ہوں گا، نہ آپ ہوں گی، نہ علی ہوں گے۔ تو روایت کی لفظ ہیں کہ فاشتد بقاؤہا، ایک مرتبہ شہزادی کا گریہ بلند ہو گیا، وقالت یا ابتا فمن یبکی علی الحسین، بابا میرے لال حسین پر گریہ کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ فقال النبی، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، انا نساء امتی تبکین علی نساء اہل بیتی، اے بیٹی فاطمہ میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پہ گریہ کریں گی، ورجالہم یبکون علی رجال اہل بیتی، میری امت کے مرد اہل بیت کے مردوں پر ماتم کریں گے، یددون العزاء جیلا بعد جیل فی کل سنۃ، اے بیٹی فاطمہ یہ لوگ ہر سال نسلاً بعد نسل تمہارے لال حسین پر گریہ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ روایت کی لفظ ہے نا، فی کل سنۃ، پورے سال، جیلاً بعد جیل، نسلاً بعد نسل، یہ ایک دوسرے کو وصیت کریں گے حسین پر رونے کے لیے۔ میرے عزیزوں، کربلا اور حسین ابن علی کی ذات ہر سال نہیں تا قیام قیامت ہے۔ یہ اہتمام اللہ نے کیا ہے، پیغمبر نے کیا ہے، اہل بیت نے کیا ہے، علماء نے اہتمام کیا ہے، آپ مومنین نے اہتمام کیا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی جو حدیث تھی کہ انا لقتل الحسین حرارتم فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ حسین کی محبت مومنین کے قلوب میں اس طریقے سے ہے کہ وہ کبھی بجھ نہیں سکتی، جسے کبھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام مصائب سید الشہداء بیان کر رہے ہیں، کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ اس ماں کے سامنے جو کربلا کے میدان میں اپنا دامن پھیلائے تھی اور پشت فرس پہ حسین ابن علی جھوم رہے تھے، زخموں سے چور فاطمہ کا لال تھا۔ اے میرے عزیزوں، آج 28 صفر ہے،
ہیں، آج رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آج بیٹی یتیم ہو گئی ہے، آج فاطمہ زہرا اپنے بابا کے سائے سے محروم ہو گئی ہیں۔ اے میرے عزیزوں، دنیا کا دستور ہے نا کہ جب کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو محلے والے، رشتہ دار، اعزا و اقربا، شہر والے پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، تسلیت دیتے ہیں۔ ارے فاطمہ کے بابا کا جب انتقال ہوا، جب شہادت ہوئی پیغمبر کی، تو فاطمہ نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ ابھی کچھ دیر بعد مدینے والے اعزا و اقربا ابھی مجھے پرسہ دینے آئیں گے، لیکن اللہ اکبر، ابھی شہزادی نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ مدینے والے آ کے مجھے تسلیت دیں گے، پرسہ دیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک مرتبہ دروازے پر آواز آئی، ارے دروازہ کھول دو ورنہ ہم دروازے پہ آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، بعد پیغمبر نبی کی بیٹی پر کیا ظلم ہو گیا! ارے ظالم ملعون، بجائے اس کے کہ تسلی دیتے، بیٹی کو باپ کا پرسہ دیتے، دروازے میں آگ لگا دی۔ فاطمہ پشتے در پہ ہیں، آواز دیتے ہیں، ارے علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آ جائیں گے، لیکن فاطمہ دروازے کے پیچھے ہیں، اجازت نہیں دیتی۔ ایک مرتبہ ملعون نے وہ ظلم کیا، ارے دروازے پر پیروں سے وہ دھکا دیا، شہزادی در و دیوار کے درمیان پس گئی۔ اللہ اکبر، ارے جب ظالم اندر جانا چاہتا ہے، علی تک پہنچنا چاہتا ہے، اور جب فاطمہ بیچ میں حائل ہو گئی، میں کیسے جملہ پڑھوں؟ ارے ظالم نے ایسا تماچا مارا، شہزادی زمین پہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اللہ اللہ، میں کہوں گا اے بی بی، ارے آج آپ کے رخساروں پہ تماچے مارے گئے ہیں، ارے کل کربلا میں حسین کی یتیمہ جب اپنے بابا پہ گریا کرے گی، شمر ملعون تماچے مارے گا۔ اجرکم اللہ، شہزادی کے اوپر وہ ظلم ہوا کہ مدینے کے در و دیوار لرز گئے۔ اللہ اللہ، بعد پیغمبر کیا ظلم ہو گیا! جب بیٹی بابا پہ رونا چاہتی ہے تو مدینے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی، یا علی، آپ فاطمہ سے کہہ دیں یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں، یا بعض روایت کی لفظیں ہیں یا علی فاطمہ سے کہہ دیں کہ ذرا آہستہ گریا کریں، ارے ہمارے سونے میں خلل پڑتا ہے۔ علی آئے، فاطمہ بیٹی گریا کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا، اے شہزادی، ارے مدینے کے لوگ آئے تھے، کہہ رہے تھے بی بی سے کہہ دیں ذرا آہستہ گریا کریں۔ شہزادی تڑپ گئی، اللہ اللہ، ارے مجھے میرے بابا پہ رونے نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں، اے بی بی ایسا کریں، آپ صبح میرے ساتھ جنگل کی طرف چل چلا کریں، آپ وہاں دن بھر بیٹھ کر گریا کیجئے گا، جب میں شام میں واپس آؤں گا تو آپ کو لے کر آ جایا کروں گا۔ میرے عزیز و روایت سن لیں، علی صبح فاطمہ کو لے جا کر شہر سے باہر ایک کھجور کا درخت ہے، اس کے نیچے شہزادی بیٹھ کر اپنے بابا کو گریا کرتی ہیں، جسے آج بیت الحزن بھی کہا جاتا ہے کہ علی نے فاطمہ کے لیے بیت الحزن بنایا تھا۔ وہ بیت الحزن ایک کھجور کا درخت تھا شروع میں، جس کے نیچے شہزادی اپنے بابا پہ گریا کرتی تھی۔ میرے عزیز و روز کا دستور تھا، علی فاطمہ کو وہاں بیٹھاتے تھے، فاطمہ گریا کرتی تھی، جب شام میں واپس آتے تھے علی فاطمہ کو گھر لے کر آ جاتے تھے۔ لیکن ایک دن جب علی واپس آئے تو عجیب منظر دیکھا، ارے فاطمہ اپنے بابا کو دھاڑے مار کے رو رہی تھی، یا بتا، یا بتا۔ علی قریب آئے، آواز دی، اے بی بی، ارے کیا آج بابا کچھ زیادہ یاد آ گئے؟ اے بی بی، ارے کیا آج بابا کچھ زیادہ یاد آ گئے؟ فاطمہ تڑپ گئی، اے علی، ارے جس کھجور کے درخت کے
سے نیچے فاطمہ اپنے بابا پہ روتی تھی، ارے ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ اجرکم اللہ، اے علی، ارے ظالموں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ اے عزادارو سوچو کھجور کے درخت میں کتنا سایہ ہوتا ہے، ان ظالموں کو یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ فاطمہ سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا پہ گریا کرے۔ اجرکم اللہ، اے میرے عزیزو، بعد پیغمبر فاطمہ پہ عجیب ظلم ہو گئے۔ بہرحال وقت میں گنجائش نہیں ہے، آج ہی کی تاریخ میں نبی کا ایک اور نواسا جس کا نام حسن مجتبیٰ ہے، امام حسن کی بھی شہادت ہے نا، 2 جملے امام حسن کی شہادت کے سلسلے سے پڑھ کر میں مجلس تمام کر دوں گا۔ اے میرے عزیزو، جب امام حسن کو زہر دے دیا گیا نا، اور جب آخری وقت قریب آیا، روایت کہتی ہے کہ جب آخری شب تھی تو ایک مرتبہ امام حسن نے جناب قاسم کو قریب بلایا اور کچھ وصیتیں کی۔ اس کے بعد آواز دی، اے بیٹا قاسم، ذرا اپنے بابا کے سینے پر سو جاؤ، اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سو جاؤ۔ اے میرے عزیز، روایت کہتی ہے جیسے ہی جناب قاسم نے امام حسن کے سینے پر سر رکھا، ارے جس تیزی سے سر رکھا تھا نا، اسے کہیں زیادہ تیزی سے اپنے سر کو بابا کے سینے سے ہٹا لیا۔ آواز دی، بابا، ارے آپ کا سینہ آگ کی طرح جل رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا شدید زہر دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ میرا امام تڑپ رہا تھا، آواز دی، بیٹا قاسم، جاؤ میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ، جو کہ پاس پاس میں گھر تھے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم آئے، دروازے پہ آواز دی، اے چچا، میرے بابا کی خبر لیجئے۔ ارے زینب نے آواز سن لی، حسین سے پہلے زینب آ گئی۔ عجیب منظر دیکھا، ارے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں منہ سے باہر آ رہے تھے۔ تشت میں جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا، زینب تڑپ گئی۔ میں کہوں گا اے بی بی، ارے ابھی تو مدینہ ہے جہاں جگر کے ٹکڑوں کو تشت میں دیکھا ہے، ارے کل کربلا میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کا لاشا میدان کربلا میں دیکھنا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ سب کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے سرکار سید الشہداء کے۔ اے میرے عزیزو، بھی آ گیا جب یتیم حسن قاسم یتیم ہو گئے، حسین نے بھیا حسن کو غسل و کفن دیا۔ غسل و کفن دینے کے بعد اب جنازہ چلا، روضہ رسول کی طرف جنازہ چلا۔ اے میرے عزیزو، ابھی روضہ رسول پہ جنازہ پہنچنے والا تھا کہ ایک مرتبہ دشمنوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ ارے جنازے میں تیر پیوست ہو گئے۔ اب جنازہ گھر کی طرف واپس آیا، زینب نے منظر دیکھا ہوگا، تڑپ گئی ہوں گی۔ میں کہوں گا اے بی بی، ابھی مدینے میں بھیا حسن کے جنازے پہ تیر دیکھا ہے، کل کربلا میں حسین کا جنازہ تیروں پر ہوگا۔ اجرکم اللہ، اے میرے عزیزو، لیجئے اب جنازہ بقی کی طرف چلا، ماں کے پہلو میں آ گئے، حسین نے بھیا کو دفن کر دیا۔ میں کہوں گا اے مولا، ارے آپ خوش نصیب تھے، بھائی حسین موجود تھا، آپ کا جنازہ اٹھا، اماں کے پہلو میں دفن ہو گیا، لیکن ہائے رے سید الشہداء، کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا ہے، کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔